علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اگر ہم صحابہ اکرام کی بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام سے کتنا پیار کیا کرتے تھے؟ دیکھیں شمع رسالت کے پروانے اور حضرت علی اتنی محبت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن نہ ہو کہ میرے پاس کوئی فیصلہ آئے اور اس وقت مولا کائنات موجود نہ ہو. یعنی محبت کا یہ عالم تھا، اور نہ صرف مولا کائنات سے محبت بلکہ مولا کائنات کے بچوں سے جو صحابہ اکرام کی محبت تھی، تو وہ تاریخ میں رقم ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ سرکار سے دونوں بچوں نے کہا کہ حسن و حسین نے کہا کہ نانا سب کی تو سواریاں ہیں، ہماری کوئی سواری نہیں ہے. یہ مہر نبوت، کیا عظمت ہے. ایک طرف حسن کو بٹھایا، ایک طرف حسین کو بٹھایا. کہا نانا سب کی سواریوں کی تو مہاریں ہیں، وہ زلفیں جن کی قرآن نے قسمیں کھائی ہیں، ایک زلف حسن کو دے دی، ایک زلف حسین کو دے دی. یہ سواری چلی، یہ محبت بتا رہا ہوں. جیسے ہی سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہنے لگے کہ حسن سواری کتنی اچھی ہے. سرکار نے فرمایا یہ نہیں دیکھا سوار میرا کتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. تو یہ محبت کا عالم تھا. اور دوسری جانب مولا کائنات فیصلے کیا کرتے تھے. جب بھی کوئی ایسا فیصلہ آتا تھا، یعنی خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے موجودگی میں کوئی بھی فیصلہ آتا تھا تو مولا کائنات سے رجوع کرتے تھے. اور مولا کائنات یعنی وہ شخصیت جو جب خلافت پہ آئے ہیں اور آپ ایک دن راستے سے جا رہے ہیں، قمبر ساتھ ہیں، مدینے کے کچھ فقیر آئے، کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. کہا قمبر سواری روک دو. کوئی بہانہ کر سکتے تھے کہ مجھے جلدی ہے، میں جا رہا ہوں، حاکم وقت ہوں. آپ اترے، بیٹھے اور مدینے کے فقیروں میں بیچ میں بیٹھ گئے. فقیروں نے کھانا کھولا، آپ بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. یاد رہے کہ حاکم وقت ہیں. سامنے سے ایک شخص گزرا، کہا مولا آپ فقیروں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. کمال یہ نہیں ہے کہ مولا بہانہ کر سکتے تھے کہ بھائی زبردستی روک لیا، راستہ روک لیا، مجھے اتار لیا. شیری بھائی سونے کے پانی سے لکھنے والا جواب ہے کہ کتنی عزت نفس ہے مولا کائنات کی نظر میں ان فقیروں کی. ہم تو کسی کو بھی جھڑک دیتے ہیں اپنے سے چھوٹا ہو. پتہ ہے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا تم یہ نہیں دیکھتے میں بھی تو ان جیسا ایک فقیر ہوں. یعنی عزت نفس اتنی رکھ رہے ہیں ان فقیروں کی کہ کہہ رہے ہیں میں بھی ان جیسا ایک فقیر ہوں. اور عدالت کیا ہے کہ سوار ہیں ایک دشمن پر، بالکل زیر کیا ہوا ہے، اس نے توہین کی آپ کی، اپنا لعاب آپ کے چہرے پہ پھینکا، آپ فوراً اتر گئے. کہا جاؤ. کسی نے پوچھا مولا دشمن بالکل کنٹرول میں تھا، قبضے میں تھا، مارا کیوں نہیں؟ مولا نے فرمایا میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا. جب اس نے میری گستاخی کر دی تو میری انا شامل ہو گئی. علی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس میں اس کی ذاتی انا شامل ہے. یہ وہ علی ہیں کہ جو اپنی انا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. اور پھر سخاوت کا یہ عالم ہے کہ سخی ہیں. یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں، ایک شخص آیا، کہا مجھے بھوک لگی ہے. کہنے لگے آپ بیٹھ جاؤ. کھانا کھولا، اس نے جب روٹی لی پانی میں بھگوئی، چبانا چاہی، چبا نہیں سکا. مولا کھا رہے تھے بھگا کے. کہنے لگا مجھ سے تو نہیں چبتی. کہا مدینے میں چلے جاؤ، ایک بہت بڑا دسترخوان ہے، وہاں جا کے کھاؤ، بڑے اعلیٰ قسم کا کھانا ملے گا. وہ وہاں چلا گیا، کھانا کھا رہا تھا. امام حسن کا دسترخوان تھا، مدینے میں مشہور تھا مولا کا دسترخوان. اب ایک چیز کھا رہا تھا، ایک چھپا رہا تھا، ایک چیز کھا رہا تھا، ایک چھپا رہا تھا. اس سے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جو محنت کر رہا ہے اور وہ بیچارہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کے لیے لے جاؤں گا. امام حسن کی نظر پڑی. کہا میں زیادہ سفر دے دوں گا، لے جانا باندھ کے، چھپا کیوں رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں چھپا رہا ہوں، میں نے ایک شخص دیکھا ہے، میں بھوکا تھا، میں نے اس سے روٹی مانگی، روٹی اس کی اتنی سخت تھی کہ میں چبا نہیں سکا، میں یہ کھانا اس کو جا کے دوں گا. امام حسن نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں، وہ میرے بابا علی تھے. تو جس کی
جس کے تقوی کا عالم یہ ہو کہ آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہ جائے. یہ وہ علی ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں, سائل آ کے کہہ رہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے دے, جب دوبارہ کہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے دے, جب تیسری دفعہ کہا اللہ گواہ رہنا میں تمہارے گھر سے واپس جا رہا ہوں, مولا کائنات نے حالت رکوع میں یاقوت یمنی کی انگوٹھی دی, قرآن کی آیت آئی. یعنی مولا کائنات وہ شخصیت ہیں کہ جب نجران 39 دن تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے, مگر جب قرآن نے آواز دی ندو ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. سرکار اس طریقے سے چلے, حسین کو گودی میں لیا, حسن کی انگلی پکڑی. علامہ دربندی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے لکھا اس طریقے سے چلے کہ حسین کو گودی میں لیا, حسن کی انگلی پکڑی, بیچ میں سیدہ, اس کے پیچھے مولا کائنات, آگے آگے میرے سرکار. جیسے ہی نجران نے دیکھا, کہا اگر نجران کے بڑے نے کہا اگر ان سے مباہلہ کیا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. آج بیچ میں سیدہ کو رکھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار آگے, پھر مولا کائنات, پھر بی بی سیدہ عالم, مگر شہزادی کونین خاتون جنت کو بیچ میں کیوں رکھا؟ دنیا کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ ایک قدم آگے بڑھے تو نبوت, ایک قدم پیچھے ہٹے تو امامت. امامت اور نبوت کے جو درمیانوں سے بی بی فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ.